آسیر نکاح ایپیسوڈ 13 اسکلم گل۔ شاہنواز خانزادہ نے گور کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، پھر اسے بازو سے پکڑ کر سختی سے اپنی طرف کھینچا۔ کشمالہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی، گھبرا کر اس کی طرف دیکھا جو اس کے بالکل قریب تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، کون سے گھر جانا چاہتی ہو؟ کہاں ہے تمہارا گھر؟ وہ کشمالہ کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ بتاؤ نا، میں چھوڑ آؤں گا تمہیں۔ کشمالہ نے کہا۔ سچ میں؟ شاہنواز خانزادہ نے کہا، بالکل۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ کشمالہ نے خوشی سے جلدی سے کہا، آپ میرے بابا کو فون کر دیں، وہ آپ کو میرے گھر کا راستہ بتا دیں گے۔ میں تھوڑا دور رہتی ہوں، یہاں تو میں بابا کے ساتھ آئی تھی۔ شاہنواز نے کہا، تم راستوں کی فکر مت کرو، وہ مجھے سب آتے ہیں۔ تمہارے بابا کا نہیں، تمہارا گھر پوچھا ہے میں نے۔ کشمالہ نے کچھ حیران ہوتے کہا، وہی تو میرا گھر ہے نا۔ شاہنواز خانزادہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میری بات بہت غور سے سنو، اور میں آخری دفعہ بتا رہا ہوں، اگر پھر تم نے کہا کہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، یا پھر تم نے کہا کہ تم نے اپنے گھر جانا ہے، تو میں بری طرح پیش آؤں گا۔ تم اب کبھی بھی نہیں جا سکتی ہو۔ تم شاہنواز خانزادہ کے نکاح میں ہو، اور دوسری بات، تم ونی کی صورت میں یہاں آئی ہو۔ ونی کا مطلب جانتی ہو؟ وہ کشمالہ کو گور کر دیکھتے ہوئے بولا۔ کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ شاہنواز خانزادہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ونی کا مطلب، اپنے بھائی یا باپ میں سے کسی نے اگر کسی کا قتل کیا تو بدلے میں قتل ہونے والے کے گھر کے کسی بھی فرد کو نکاح کی صورت میں دینا، اور پھر اس ونی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اسی حویلی میں مرتے دم تک رہتی ہے۔ اس طرح تمہارا بھی جانا ناممکن ہے۔ میں تمہیں واپس نہیں بھیج سکتا ہوں۔ ہاں، تمہاری حفاظت کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، اپنی جان سے عزیز آغا جان سے لڑ رہا ہوں تمہارے لیے، تاکہ خانم تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہ کرے۔ میں ظلم کے خلاف ہوں، اور اگر پھر بھی تم جانا چاہتی ہو تو آغا جان کو تمہارے بھائی خلیفہ کو پورے گاؤں والوں کے سامنے قتل کرنے کا فیصلہ کرنا ہوگا، اور جیسے ہی تمہارا بھائی سب کے سامنے قتل کر دیا جائے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ تم ہمیشہ کے لیے اپنے بابا کے گھر چلی جاؤ گی۔ شاہنواز خانزادہ نے نظریں کشمالہ کے چہرے کے بدلتے تاثرات پر جمائے ہوئے تھے۔ آنکھیں پل میں بہنے لگی تھیں، وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، پھر کپکپاتے لبوں سے بولی، تو کیا میں یہاں سے جاؤں گی تو بدلے میں میرے خلیفہ کو مار دیا جائے گا؟ وہ ایک سسکی لیتے ہوئے بولی تھی۔ شاہنواز خانزادہ کے دل کو پتہ نہیں کچھ ہوا تھا، اس کا خوبصورت سفید چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ آنسو پر باندھنے کی وجہ سے تھا شاید۔ کشمالہ کے سوال پر شاہنواز خانزادہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، کیا تم جانا چاہتی ہو یہاں سے اب بھی؟ تو بتاؤ، میں کل ہی آغا جان سے بات کروں گا تو جرگہ پھر سے بٹھا دیا جائے گا۔ میں اپنی نگاہ میں رہنے والی لڑکی کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی ہمارے یہاں پر چھوڑا جاتا ہے۔ کشمالہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی تم چلی جانا۔ شاہنواز خانزادہ کی بات سن کر کشمالہ نے بے تحاشا روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ شاہنواز خانزادہ کا دل دھڑکا تھا، وہ اس کے روتے ہوئے چہرہ دیکھ کر اب سوچ رہا تھا کہ اس نے بہت غلط کیا اس نازک چھوٹی سی لڑکی کو اتنی رات کو اس حقیقت سے آشنا کر کے۔ لیکن اس کا بار بار اپنے گھر جانے کی ضد پر شاہنواز خانزادہ اچھا خاصا چڑ گیا تھا، اس لیے، لیکن اب اسے روتے ہوئے دیکھ کر اداس بھی ہوا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے پھر کہا، تم چپ ہو، مطلب تم اپنے بھائی کو قتل کروانا چاہتی ہو اور خود کو یہاں سے نکالنا چاہتی ہو۔ اس لیے میں کل آغا جان سے بات کروں گا۔ اس کا مقصد کشمالہ کو چپ کروانا تھا، ورنہ ایک دفعہ اگر ونی کا فیصلہ ہو جاتا تو مرتے دم تک ونی کو طلاق نہیں دیا جاتا تھا۔ اس لیے وہ کشمالہ کے دماغ کو اس گھر میں رہنے کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کشمالہ گھر جانے کے بارے میں پھر نہ بولے، لیکن اب افسوس ہی ہو رہا تھا اسے اس کی بات سن کر۔
کشمالہ نے جلدی سے کہا، نہیں ایسا نہیں کرنا، میں اپنے ادا جان کا قتل نہیں چاہتی ہوں، اس سے سکتے ہوئے بولی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، تو پھر تم یہاں سے کیسے جاؤ گی؟ اگر تم اپنی ادا کو قتل نہیں کروانا چاہتی ہو تو پھر تم کبھی بھی یہاں سے نہیں جا سکتی ہو، تمہیں اس حویلی میں ہی رہنا ہوگا ہمیشہ۔ کشمالہ نے اس کی طرف روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایسا نہیں چاہتی، میں یہاں رہ لوں گی، وہ پھر سسکی لیتے ہوئے بولی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، لیکن تمہارے رونے سے مجھے لگ رہا ہے تم جانا چاہتی ہو۔ کشمالہ نے اس کی بات پر جلدی سے بے دردی سے اپنی سرخ آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا، نہیں میں نہیں رو رہی ہوں۔ شاہنواز خانزادہ کو اس کی اس معصوم ادا پر بے اختیار ہلکی سی ہنسی آئی تھی، لیکن وہ لب پیچ گیا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، سوچ لو، پھر بھی اگر جانا چاہتی ہو تو میں کر دوں گا۔ کشمالہ نے کہا، نہیں، مجھے یہاں ہی رہنا ہے۔ شاہنواز خانزادہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، یہ اچھا فیصلہ کیا تم نے۔ کشمالہ کی آنکھوں سے پھر بھی آنسو بہے جا رہے تھے، شاید یہ حقیقت اسے بہت زیادہ تکلیف دے گئی تھی، اس کے نازک سے دل کو شاید بہت اداس کر گئی تھی، اور وہ خود کو روک نہیں پا رہی تھی رونے سے۔ شاہنواز خانزادہ زرد روشنی میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب کشمالہ نے رخ موڑتے ہوئے پشت شاہنواز خانزادہ کی طرف کی، وہ کچھ دیر اس کی خاموش ہچکیاں لیتے وجود کو دیکھتا رہا۔ وہ جو سخت دل انسان تھا، اس کا دل بھی ایک دم سے عجیب سا ہونے لگا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے اپنی کیفیت کو سوچتے ہوئے جلدی سے سر جھٹکا تھا۔ میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ یہ سب اس کے بھلے کے لیے ہی تو کہا ہے۔ جتنی جلدی سمجھ لے اتنا آسان ہو گیا رہنا۔ وہ اپنا تکیہ ٹھیک کرتے ہوئے سیدھا لیٹتے ہوئے اپنے دل کو بتانے لگا تھا، جو کشمالہ کے لیے عجیب سا ہو رہا تھا۔ پلیز لائٹ بند کر دو، کشمالہ نے بھاری آواز میں کہا تھا۔ شاہنواز کو حیرت ہوئی تھی۔ عجیب ہے، اب لائٹ بند کرنے کو بول رہی ہے اور پہلے آن کرنے کا بول رہی تھی۔ شاہنواز نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی زرد روشنی بھی بند کی۔ اس کو تو ویسے بھی ایسا ہی چاہیے تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کی بہت ہلکی سسکیاں اس کو سنائی دینا شروع ہوئی تھیں۔ پہلے تو وہ آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کی، لیکن ذہن بار بار اس کی طرف جا رہا تھا۔ شاہنواز نے کہا، کیا تمہیں اب ڈر نہیں لگ رہا؟ خاموشی میں اس کی آواز سن کر کشمالہ کی سسکیوں کو بریک لگا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ سو چکا ہوگا۔ کشمالہ نے بھاری آواز میں کہا، اگر لگ بھی رہا ہے تو عادت ہو جائے گی، کیونکہ ہمیشہ یہاں ہی تو رہنا ہے۔ میں نے کشمالہ کی بات پر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اسے کشمالہ کا لہجہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ اب اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے کیوں اس نازک لڑکی کو بتایا کہ وہ اپنے باپ کے پاس کبھی نہیں جا سکتی۔ شاہنواز کو اپنا وقت یاد آیا جب اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کے ماں باپ کو گولیوں سے بیچ راستے میں مار دیا گیا تھا۔ اس وقت شاہنواز کو بھی لگا تھا کہ سب ختم ہو گیا ہے اس کے لیے، اور اس کے بعد ہی تو وہ سخت ہوا تھا۔ اس کے دل پر آغا جان اور انا جان کے علاوہ کسی کی کوئی بات نرم نہیں کر سکتی۔ شاہنواز خانزادہ نے واپس آن کرتے ہوئے رخ کشمالہ کی پشت کی طرف کیا۔ مرنے والوں پر صبر آ جاتا ہے، لیکن زندہ اور ہمیشہ دور رہنے والوں پر صبر نہیں آتا۔ یہ بات شاہنواز سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ شاہنواز کچھ دیر اس کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا نازک سی لڑکی کو چپ کروائے۔ شاہنواز نے ہاتھ اس کے پیٹھ پر لے جاتے ہوئے چہرہ اس کے گردن کے قریب کرتے ہوئے آہستہ سے بولا، شش، خاموش ہو جاؤ اور سو جاؤ۔ اس کا لہجہ آہستہ اور نرم تھا۔ شاہنواز خانزادہ لڑکیوں کے لیے بہت روڈ جانا جاتا تھا، اور کسی سے آرام یا نرمی سے بات کر لے یہ بہت مشکل تھا، لیکن رات کے اس پہر وہ کشمالہ جیسے معصوم اور بے وقوف لڑکی کو اپنے سینے سے لگائے چپ کروانے کو بول رہا تھا۔ ہاں، نرمی اس سے ہوتی نہیں تھی، اس لیے ابھی بھی نہ چپ ہونے پر شاہنواز نے اپنے ہاتھ کی گرفت جو اس کے پیٹ پر
رکھے تھے، اب وہاں نرمی کے بجائے سختی تھی۔ اس کے رونے سے وہ بے چین ہو رہا تھا۔ وہ کشمالہ کو روتا ہوا چھوڑ کر نہیں سو پا رہا تھا، اس لیے جب وہ ویسے ہی ہلکی ہلکی سسکیوں سے رو رہی تھی، شاہ نواز نے اپنی بے چینی سے تنگ آ کر اس کے پیٹ پر رکھے ہاتھ میں سختی لاتے ہوئے آہستہ لیکن سخت لہجے میں بولا، کشمالہ رونا بند کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور اگر 2 منٹ کے اندر تم نے رونا بند نہیں کیا تو مجھے چپ کروانا پڑے گا۔ مجھے یہ رونا دھونا پسند نہیں ہے، رونے سے کچھ نہیں بدلتا۔ کشمالہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، پلیز آپ کے ہاتھ سے درد ہو رہا ہے۔ کشمالہ کی بات پر شاہ نواز کو بھی احساس ہوا کہ وہ اپنے غصے میں اسے بہت سختی سے تھامے ہوئے ہے۔ مجھے ہاتھ مت لگایا کریں پلیز۔ کشمالہ کی اگلی بات پر وہ جو کچھ نرم ہوا تھا، پل میں سختی آئی تھی۔ وہ سسکی تھی، اگر تم نے رونا بند نہیں کیا تو تم نہیں جانتی تمہیں اور بھی درد دوں گا، اور کہاں کہاں تمہاری سوچ ہے، اس لیے رونا بند کرو۔ وہ سرگوشی مگر سخت لہجے میں بولا تھا۔ کشمالہ اس کا ہاتھ اب بھی ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ نواز خانزادہ نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کی پچھلی گردن پر آہستہ سے اپنے گیلے لب رکھے۔ پل میں اس کے لبوں نے شدت اختیار کی تھی، وہ سختی سے اسے چوم رہا تھا۔ شاہ نواز خانزادہ جو پتہ نہیں، لیکن کشمالہ کا ہاتھ نہ لگانا کہنا بہت برا لگا تھا۔ کشمالہ نے زور سے آنکھیں میچی تھیں اور سسکتے ہوئے لبوں کو دانتوں میں دبایا تھا۔ شاہ نواز نے اس کی گردن پر گہرا سرخ نشان بنا کر آزاد کیا۔ لیمپ کی زرد روشنی میں اس کی شفاف سفید گردن پر بنے نشان پر نظر ڈال کر واپس سر تکیے پر رکھتا ہوا ہاتھ پھر سے کشمالہ کے پیٹ پر جماتے ہوئے آہستہ سے بولا، تم ہاتھ لگانے کی بات کرتی ہو، میں اس سے بھی آگے کہا کرتا ہوں، اس لیے پھر سے میں ہاتھ نہ لگانے کی بات نہ سنوں، اور اب خاموش ہو کر سو جاؤ، اور اگر پھر بھی سونے کا دل نہیں کر رہا تو پھر رخ میری طرف کرو، مجھے سلا لینے دو، تمہاری سانسوں میں اپنے سانسیں انڈولوں گا۔ کشمالہ اس کی آواز سن کر جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں سو جاؤں گی۔ وہ بھی جو اس کے لبوں کی شدت سہ چکی تھی، وہ اسے ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ شاہ نواز خانزادہ آنکھیں بند کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، گڈ، مجھے رونا نہیں پسند، اس لیے خیال رکھا کرو اپنا، اگر میری عادت ہو گئی تو تمہیں پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہی خاموش ہوا، اور پھر کشمالہ سچ میں بنا روئے ہی سوئی تھی۔ شاہ نواز بھی آرام سے سو گیا تھا۔ شاہدین خانزادہ صبح اٹھا تو باہر کی ہر بار کی طرح کمرے میں اکیلا ہی تھا، حیا نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر ویسے ہی لیٹا رہا، رات کے ہر ایک لمحے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے پھر سے حیا کی رات کے پاگل پن یاد آیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا حیا بارش اور گرج سے ڈرتی ہے۔ یہ بات اس کے لیے نئی تھی۔ اگر وہ رات کو اس کا چیخنا چلانا خود نہ دیکھتا تو شاید وہ سمجھتا کہ وہ یہ بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ شاہدین کو بار بار اس کی خوفزدہ آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، مرنے کا خوف، اس کا شکی لہجہ، وہ سب کچھ سوچ کر ہی دل کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ ابھی وہ کچھ سوچتا کہ اس کے فون پر کال آئی تھی ہسپتال سے۔ وہ فون کان سے لگاتے ہوئے بولا، گڈ مارننگ ڈاکٹر اذان کو کوئی ایمرجنسی ہے؟ آگے سے ڈاکٹر اذان نے کوئی بہت سیریس پیشنٹ کا بتایا تھا، جس کے لیے شاہدین خانزادہ کا جانا بہت ضروری تھا۔ وہ ساری بات سن کر جلدی سے اٹھا، ٹھیک ہے، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ وہ فون بند کرتا ہوا تیار ہونے کے لیے گیا۔ کچھ دیر میں ہی وہ عجلت میں تیار ہو کر نیچے آیا۔ آمنہ زنان خانے میں ہی اسے نظر آئی تھی۔ وہ پاؤں ڈالے، بالوں میں ہمیشہ کی طرح لوز کرل کیے، گرم کرتا پہنے، بنا دوپٹے کے اپنے فون پر اپنی ماں کی ڈانٹ ڈپٹ سن رہی تھی۔ شاہدین کو جلدی میں آتے دیکھ کر وہ بولی، ماما پلیز، ابھی مجھے جانا ہے، بعد میں بات ہوگی۔ وہ کہتے ہی فون بند کرتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ شاہدین نے سلام کیا، تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی ہو؟ وہ آمنہ کو ایک نظر دیکھ کر آگے بڑھا۔ آمنہ بھی اس کے پیچھے ہوئی۔ تم بھول گئے ہو، تمہارے ہاسپٹل کی سینئر ڈاکٹر ہوں، اب تمہاری بیوی کی طرح 10 جماعتیں پڑھ کر کچن میں ہوتی، اس وقت ظاہر ہے تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، وہ ناگواری سے بولی۔ شاہدین نے لب بھینچ لیے۔
وہ اس وقت جلدی سے انا جان اور آغا جان سے ملنے کے بعد جانا چاہتا تھا۔ وہ ڈائننگ روم میں آیا، سب ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ شادین نے سلام کیا، آغا جان نے جواب دیتے ہوئے کہا بیٹھو ناشتہ کرو۔ ابھی شادین کچھ کہتا جب آمنہ جلدی سے کل والی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ حرکت اور کسی نے نہیں تو حیا اور آسیہ نے بڑی تیز نظروں سے نوٹ کیا تھا۔ آسیہ نے ایک نظر حیا کی طرف دیکھا جو واپس سے فضیلت اور نصرت کے ساتھ مل کر ناشتے کا سامان رکھ رہی تھی۔ آسیہ نے پھر سے آمنہ کی طرف دیکھا جو اب حیا کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ شادین نے کہا آغا جان، ساتھ والے گاؤں میں 2 بھائیوں میں لڑائی ہونے پر ایک نے دوسرے پر گولی چلائی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت بری حالت میں ہاسپٹل میں ہے، لیکن اب اس کا علاج نہیں ہونے دے رہے ہیں، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ میں ناشتہ وہیں پر کر لوں گا۔ آغا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ شادین باہر کی طرف جاتے ہوئے آمنہ کو دیکھ کر بولا تم ناشتہ کرنے کے بعد ڈرائیور کے ساتھ آ جانا۔ آمنہ نے جلدی سے کہا نہیں میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ شادین نے کہا تم آرام سے آنا۔ وہ کہتے ہی وہاں سے نکل گیا۔ داخلی دروازے کے قریب پہنچ کر اپنا فون چیک کیا تو فون تو کمرے میں رہ گیا ہے۔ ابھی وہ جانے ہی والا تھا جب حیا کو فضیلت کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیص پر اچھے سے دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ وہ شاید فضیلت کے ساتھ کہیں جانے والی تھی۔ شادین نے جلدی سے کہا فضیلت۔ دونوں نے چونک کر شادین کی طرف دیکھا۔ جی شادین فضیلت جلدی سے بولی بچے میرا فون میرے کمرے میں رہ گیا ہے، بھاگ کر لے آؤ۔ فضیلت اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی۔ حیا شادین کو ایک نظر دیکھنے کے بعد بولی آپ چائے بھی نہیں پئیں گے؟ شادین خانزادہ نے گھڑی سے نظر ہٹا کر حیا کی طرف دیکھا۔ اس کا سفید چہرہ گالوں سے سرخ ہو رہا تھا۔ شادین نے کہا نہیں جلدی میں ہوں۔ حیا اس بات میں سر ہلا کر اس کے قریب سے آگے جانے لگی۔ جب شادین نے اس کا بازو پکڑا حیا نے حیران ہو کر شادین کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ رات ابھی وہ اس سے آگے کچھ بولتا حیا نے جلدی سے کہا ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے میری۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی ہلکی سی کوشش کرتے ہوئے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ شادین اس کا گریز سمجھ کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر ابھی کچھ بولتا جب پیچھے سے آمنہ نے اس کی طرف آتے ہوئے کہا شادین تمہاری چائے گاڑی میں پی لینا، میں جانتی ہوں اگر چائے نہیں پیو گے تو سارا دن سر میں درد ہوگا تمہارا۔ آمنہ کی بات پر حیا نے بے اختیار شادین کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حیا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہوئی۔ آمنہ ہاتھ میں کپ پکڑے شادین کے بالکل قریب آئی تھی اور کپ شادین کی طرف بڑھایا۔ میرے ہاتھ کی چائے تو نہیں ہے، لیکن ہاں میرے ہاتھ سے پی لو تو بھی وہ ٹیسٹ محسوس کر لو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی یا تم میرے ہاتھ سے پی بھی سکتے ہو تو بھی تمہیں۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتی جب شادین نے جلدی سے کپ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پھر آمنہ حیا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی اس کو میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے، لندن میں دن میں 10 دفعہ بھی بنا کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی سکون آ جاتا ہے اور پورا دن بہت اچھا گزرتا ہے تمہاری ہاتھ کی چائے پی کر۔ حیا کا دل پتہ نہیں کیوں آمنہ کی یہ بات سن کر بھاری ہوا تھا۔ وہ محبت نہیں کرتی تھی اس سے، لیکن اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا آمنہ کا اس کے لیے یہ انداز سن کر اور دیکھ کر۔ حیا بمشکل مسکرائی۔ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ وہاں آپ ان کا اتنا خیال رکھتی تھی۔ ایسا کریں کل سے آپ تو ویسے بھی صبح جلدی اٹھ جاتی ہیں، چائے آپ ان کے لیے بنایا کریں، ان کا دن اچھا گزرے گا۔ شادین جو چائے پی رہا تھا جلدی اور سیڑھیوں کی طرف بھی بار بار دیکھ رہا تھا کہ فضیلت جلدی آئے تو وہ جائے، لیکن حیا کی بات سن کر شادین نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا، ورنہ شادین کے لیے ہمیشہ چائے حیا ہی بناتی تھی کیونکہ حیا بہت اچھی چائے بناتی تھی۔ آمنہ نے غصے سے حیا کی طرف دیکھا تھا۔ اب وہ چولہے پر چائے بنانے کا تو نہیں کہہ رہی تھی۔ آمنہ نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ آمنہ بھی دانت پیستے ہوئے مسکرائی تھی۔ فضیلت آئی۔ شادین نے اس کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے کپ حیا کی طرف بڑھایا۔ حیا نے نہیں پکڑا، فضیلت نے جلدی سے پکڑا۔ حیا اسے بنا دیکھے ہی فضیلت کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف گئی تھی۔ شادین ایک نظر اس کی پشت
ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا اور تیزی سے باہر کی طرف گیا۔ آمنہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے گئی تھی۔ شادین ہاسپٹل پہنچا تو وہاں دوسرے گاؤں کے لوگوں کا رش سا تھا اور بیچ میں ڈاکٹر آذان کھڑا مخالف والوں کی منت کر رہا تھا کہ وہ زخمی ہونے والے کا علاج شروع کرنے دے، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے۔ جب شادین خانزادہ نے ایک طرف ایک وجود کو خون سے لت پت پڑا ہوا دیکھا، اس کے قریب ہی ایک عورت پردے میں بیٹھی سب کے سامنے ہاتھ جوڑے بول رہی تھی کہ اس کے شوہر کا علاج ہونے دے، لیکن مخالف سمیت کے ہاتھوں میں بندوق پکڑے سب کو ڈرا رہے تھے۔ شادین خانزادہ کا یہ دیکھ کر خون کھول اٹھا۔ وہ دھاڑا، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سب نے ہی اس کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ پل بعد ان میں سے ایک نے کہا، تم بیچ میں نہ پڑو ورنہ تمہیں یہی مار دیں گے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ شادین نے کہا، آرام سے نکلو میرے ہاسپٹل سے، ورنہ اگر میں نکالنے پر آیا تو بہت برا ہوگا۔ وہ کہتے ہی زخمی کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، اس کو فوری علاج کے لیے لے جائیں۔ جب ان میں سے ایک آدمی نے اس پر بندوق تانتے ہوئے کہا، تم کون ہوتے ہو ہمارے بیچ آنے والے؟ شادین اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا، یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ابھی وہ کچھ بولتا جب ایک آدمی نے ان میں سے شادین کے بازو پر گولی چلائی۔ ایک دم سے آس پاس کے لوگوں میں شور شروع ہوا۔ شادین خانزادہ نے اپنا بازو سختی سے پکڑا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شادین خانزادہ کے گارڈز نے بھی گولیاں چلائی تھیں۔ بات آگے نکلتی جب تاج محمد خانزادہ اور دوسرے گاؤں کے سردار حیات خان بھی وہاں بھی آئے۔ وہاں لڑائی کو ختم کیا گیا۔ حویلی میں شادین کے بارے میں پتہ چلتے ہی شاہنواز خانزادہ بھی آغا جان کے ساتھ نکلا تھا۔ بنا چینج کیے ہی شام میں وہ لوگ واپس آئے۔ انا جان کا تو پریشانی سے برا حال تھا، رو بھی رہی تھی۔ حیا الگ بے چین تھی۔ شام میں شاہنواز خانزادہ شادین کو لیے حویلی آیا تھا۔ حیا اس کے ہاتھ کو دیکھ کر ہی پریشان ہوئی تھی۔ وہ بالکل نارمل انداز میں آیا تھا، بس ایک ہاتھ پر بینڈیج ہوئی تھی۔ آثار نکاح ایپیسوڈ 14 از قلم گل۔ شادین کو دیکھ کر انا جان تو رونے لگی۔ شادین ان کے قریب گیا، ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ انا جان، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، آپ کو اتنا کمزور لگتا ہوں میں کہ ایک گولی بازو سے کیا ٹکرائی، میں وہیں ڈھیر ہو گیا ہوں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا اور پھر انا جان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اللہ تمہاری عمر میں برکت کرے، ایسی باتیں نہ کرو، دل پھٹتا ہے میرا، خدا مجھے اتنی زندگی نہ دے کہ اپنے پوتوں کا غم دیکھوں۔ آمنہ بھی ان کے ساتھ آئی تھی، وہ بھی ایک صوفے پر ٹک گئی تھی۔ وہ بھی کافی پریشان تھی شادین کے لیے، لیکن پھر اس کو نارمل دیکھ کر خود بھی کچھ نارمل ہوئی۔ شاہنواز خانزادہ بھی ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر سامنے صوفے پر بیٹھا، صبح کے نائٹ سوٹ پر جیکٹ پہنے فون میں مصروف ہوا تھا۔ انا جان، آغا جان کے پوتے ہیں، اتنا سا فائر ہمارا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ حیا انا جان کے قریب ہی کھڑی تھی۔ کچھ دیر شاہنواز خانزادہ کے سرخ چہرے کو دیکھتی رہی۔ شادین خانزادہ کے سرخ چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کے دل کو اب کہیں جا کر سکون ملا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر آمنہ بھی کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلی گئی۔ وہ بھی بہت تھک گئی تھی اور کچھ اسے اپنی دوستوں سے بھی بات کرنی تھی۔ حیا بھی جانے لگی تو شادین نے اسے کلائی سے پکڑا۔ حیا نے چونک کر شادین کی طرف دیکھا تھا۔ چائے بنا دو، میں کمرے میں ہوں، چینج کرنے جا رہا ہوں۔ حیا نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے سب کے سامنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہوئی تھی۔ ایک نظر شاہنواز خانزادہ پر ڈالی جو اپنے فون میں مصروف تھا۔ شادین خانزادہ سمجھ گیا تھا وہ سب کو دیکھ کر کچھ کنفیوز سی ہوئی تھی۔ حیا نے پاس سے گزرتی ملازمہ کو دیکھ کر کہا، جاؤ آمنہ باجی سے کہو کہ شادین ادا کے لیے چائے بنا دے۔ جی باجی، وہ کہتے ہوئے گئی تھی۔ اس کی بات پر شادین خانزادہ
کا مسکراتا چہرہ پل میں سخت ہوا تھا۔ انا جان نے بھی حیا کی طرف دیکھا، ایک نظر شاہ نواز خانزادہ نے بھی اٹھا کر حیا کو دیکھا تھا۔ انا جان نے کہا، حیا، آمنہ کیوں بنائے گی؟ اب تمہارا شوہر ہے، تم بناؤ۔ حیا نے کہا، ان کو آمنہ باجی کے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے، اور ویسے بھی میں نے ان کے کپڑے نکالنے ہیں۔ انا جان کچھ کہتی جب وہ بولی، میں کپڑے نکالتی ہوں آپ کے۔ وہ جلدی سے وہاں سے گئی تھی۔ حیا کا دل ہی اب نہیں کر رہا تھا شادین خانزادہ کے لیے چائے بنانے کا۔ وہ بڑبڑائی، جب اس کے ہاتھ کی پسند ہے، اس کے ہاتھ کی چائے سکون دیتی ہے تو اسے ہی بنانی چاہیے اب سے۔ میرے ہاتھ کی چائے اب کیوں پسند ہوگی؟ پسندیدہ عورت جو بنانے کے لیے گھر میں موجود ہے۔ بے اختیار ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ وہ کمرے میں پہنچ کر ڈریسنگ روم میں گئی اور اس کے کپڑے نکالنے لگی، ساتھ ساتھ اب رونا بھی آ رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو جو بھی پسند ہو، جس کے ہاتھ کی بھی پسند ہو۔ ساتھ ایک دفعہ پھر سے سختی سے آنکھیں رگڑی تھی۔ شادین بھی انا جان سے کپڑے تبدیل کرنے کا بولتا ہوا کمرے میں آیا تھا اور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف آیا۔ حیا کو بازو سے سختی سے پکڑ کر اپنی طرف اس کا رخ موڑا۔ حیا نے اس کے سخت چہرے کو دیکھا تھا۔ شادین خانزادہ نے دان پر دان جماتے ہوئے کہا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ حیا نے جلدی سے نظریں پھیر لی تھیں، کچھ نہیں، اور بولی، آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، آپ چینج کر لیں۔ شادین کو اس کا نظریں پھیرنا اور بات بدلنا بہت برا لگا۔ شادین خانزادہ نے حیا کو پیچھے دھکیلا، وہ الماری کے ساتھ لگی تھی۔ شادین خانزادہ اس کے بالکل قریب ہوا، الماری پر ایک ہاتھ رکھ کر حیا کے چہرے کے قریب ہوا۔ حیا نے جلدی سے چہرہ جھکایا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ لے، وہ اس کی آنکھوں سے ہی اس کے دل کا حال جان لیتا تھا۔ شادین کچھ لمحے اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بال ہاتھ میں جکڑے، اس کا سر اوپر کیا، بالوں پر گرفت ہلکی تھی۔ حیا نے آنکھیں جلدی سے بند کی تھیں، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھے۔ شادین اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر بالوں پر گرفت ذرا سخت کی۔ میری طرف دیکھو، وہ آہستہ سے بولا تھا۔ حیا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ شادین کا دل دھڑکا تھا اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر، وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کے لیے روئی ہے۔ کچھ پل شادین کو کچھ بول ہی نہیں سکا تھا، وہ اس کی سرخ سبز آنکھوں کے سحر میں خود کو جگڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایسا چاہتا نہیں تھا، لیکن ہو رہا تھا۔ حیا اس کی نظروں سے بے حد کنفیوز ہوئی تھی۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد حیا نے کہا، آپ کے ہاتھ میں درد ہوگا، کپڑے چینج کر لیں۔ وہ نظریں پھر سے چراتے ہوئے بولی تھی۔ شادین نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، نظریں مت پھیرنا۔ اب حیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہا تھا، اور حیا اس کی نظروں سے ہی چھپنا چاہتی تھی۔ شادین نے چہرہ اس کے قریب کرتے ہوئے کہا، میرے لیے چائے بنانے میں تمہیں کیا مسئلہ پیش ہو رہا ہے؟ کیوں میرے لیے چائے نہیں بنا رہی ہو؟ حیا اس کی اس بات پر کچھ پل اسے دیکھنے کے بعد کہا، آپ کو اس کے ہاتھ کی چائے پینے سے پورا دن سکون ملتا ہے، آپ کا پورا دن سکون سے گزرتا ہے، آپ کا تو ابھی بھی وہ بنا دے گی، پوری رات بھی سکون سے گزرے گی۔ شادین خانزادہ نے اس کی بات پر کچھ پل اسے دیکھنے کے بعد بولا، میرا سکون تم ختم کر چکی ہو، اب سکون کی طلب نہیں رہی، اب چائے سے سکون کبھی نہیں ملتا، اب طلب وجود کے سکون کی ہے، اور وجود کے سکون کو چائے نہیں پورا کرتا، اس لیے اب سکون کی عادت نہیں رہی مجھے۔ حیا کا دل دکھا تھا، اسے لگا وہ حیا کو ہی اپنی بے سکونی کا سبب کہہ رہا ہے۔ شادین خانزادہ نے پھر کہا، اس لیے مجھے کسی سکون کی ضرورت نہیں ہے اب سے، اور جہاں تک رات کا سکون ہے تو وہ بھی تم ہی دو گی مجھے، کیونکہ میں تمہاری ذمہ داری ہوں۔ اب اس وقت آمنہ ہی کرتی تھی، لیکن جب نکاح میں موجود عورت ہے
تو مجھے سکون بھی صرف اسی کی ذمہ داری ہے دینا، اور میرے نکاح میں آمنہ نہیں تم ہو تو یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ حیا کو پتہ نہیں رونا آ رہا تھا۔ آمنہ بھی آپ کی بیوی بنے گی تو اچھا، ابھی سے آپ کی خدمت کرنے کی عادت ہو جائے، اور ویسے بھی وہ تو آپ کی محبت ہے، اس کو زیادہ کرنا چاہیے آپ کے لیے سب کچھ۔ شادین کو لگا وہ جیلس ہو رہی ہے۔ وہ اسے دیکھنے کے بعد مسکرایا۔ دل میں بسنے والوں سے اپنی خدمات بالکل نہیں کروائی جاتی ہے، اس لیے وہ میرا کوئی کام نہیں کرے گی، وہ دل میں بستی ہے، اس لیے میری ہر طرح کی خدمت سب تم کرو گی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو گالوں پر رواں ہو گئے، اس کا دل بہت دکھا تھا۔ شادین خانزادہ نے دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا اس کے سرخ لبوں پر رگڑتے ہوئے کہا، پتہ ہے ہمارا رشتہ کیسا ہے؟ اگر نام دینا چاہو تو عصیر نکاح کا نام دے سکتی ہوں۔ حیا کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ شادین خانزادہ کا دل کیا وہ ان سحر زدہ آنکھوں کو لبوں سے چھو لے۔ یہ سوچتے ہی شادین خانزادہ نے جھک کر اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھے، اس کی نمی کو اپنے لبوں میں جذب کرتا نمکین پانی اپنے اندر اتار گیا۔ آنکھوں سے اس کے لب اس کے نم گالوں پر سفر کرنے لگے، وہ کسی پیاسے کی طرح اس کی نمی اپنے اندر اتار رہا تھا۔ حیا نے زور سے آنکھیں بند کی اور بے آواز آنسو بہانے لگی تھی، اور وہ اس کے آنسو لبوں میں جذب کرتا رہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے کہا یہ رشتہ عصیر نکاح ہے، لیکن جس دیوانگی سے وہ اس کو چھو رہا تھا، اس سے ایسا لگ رہا تھا کوئی پیاسا ہی اپنی تشنگی مٹا رہا ہو۔ وہ کبھی اس کے گالوں پر، کبھی اس کی آنکھوں پر، کبھی اس کی گردن پر لب رکھتا۔ وہ بے خود ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے لیے روتے دیکھ کر، اسے چھو کر پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ وہ حیا سے نفرت کا اظہار بھی کرتا، لیکن نہ جانے یہ کیسی نفرت تھی جس میں فکر تڑپ تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، اسے لگا وہ صرف اس کی فکر میں روئی تھی، لیکن نہیں، حیا کے دل نے بغاوت کی تھی اس کے ساتھ۔ اب اس کا دل کر رہا تھا وہ اس کا بنے، لیکن شادین خانزادہ کی باتیں سن کر وہ سمجھ گئی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ شادین خانزادہ کی باتوں میں اس قدر جکڑی تھی کہ وہ اسے شرٹ سے تھاما آنکھیں کھول کر اسے اپنے لبوں پر اپنا زخم بڑھاتے دیکھا۔ حیا اسے دور کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کر نہیں پائی۔ شادین خانزادہ نے اسے بالکل ساکت دیکھ کر اپنے دانتوں کو اس کی لبوں پر گاڑے۔ حیا نے زور سے آنکھیں بند کرتے ہاتھ سے اس کی شرٹ ہلانے لگی۔ شادین خانزادہ کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب حیا کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب وہ اسے دور نہیں ہوا تو حیا نے اس کی سیاہ شرٹ کو زور سے مٹھیوں میں جگڑتے ہوئے آنسو بہائے۔ شادین خانزادہ نے اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ سر الماری سے ٹکائے گہری سانس لینے لگی۔ کچھ دیر میں وہ نارمل ہوتے، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی۔ پلیز کپڑے چینج کر لیں۔ حیا اب اس سے دور جانا چاہتی تھی۔ اس کی آواز پر شادین خانزادہ نے کہا، حیا گل، اب سکون یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تمہیں بہت فکر ہے نا میرے سکون کی، تو تمہیں بتا دوں کہ اب کیسا سکون چاہیے۔ حیا نے بھی اسے دیکھا تھا۔ یہ سکون بھی آپ کو آمنہ سے لینا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن جب تک نکاح نہیں ہوا تب تک تم سکون دو مجھے۔ حیا کا دل کیا وہ اسے خود سے دور جھٹکے اس کو۔ شادین خانزادہ نے پھر آہستہ سے کہا، رو کیوں رہی ہو؟ حیا نے نظریں چراتے ہوئے کہا، نہیں، وہ شاید آنکھ میں کچھ لگ گیا ہے، اس لیے۔ شادین نے کہا، آنکھ میں کچھ لگ گیا ہے یا یہاں لگ گیا ہے؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ حیا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ شادین خانزادہ کا ہاتھ اپنے سینے پر بڑے حق سے جمائے دیکھ کر وہ کچھ بولتی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر آمنہ اندر آئی تھی۔ کمرے میں صوفے کے قریب شادین کا کوٹ گرا دیکھ کر بولی، شادین۔ حیا اور شادین دونوں ہی چونکے تھے۔ آمنہ کی آواز پر حیا نے جلدی سے کہا، چھوڑیں مجھے۔
شاہزین خانزادہ نے ایک دفعہ پھر سے آمنہ کی آواز سن کر اسے آزاد کیا اور وہ اپنے کپڑے جو ڈریسنگ پر پڑے تھے اٹھائے اور باہر چلا گیا۔ آمنہ نے شاہزین کی طرف دیکھا۔ تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ چلو آؤ بیٹھ جاؤ یہاں، میں مدد کرتی ہوں۔ شاہزین نے کہا نہیں میں کر سکتا ہوں۔ آمنہ نے کہا ارے میں کر رہی ہوں نا، وہ کہتے ہی شاہزین کے ہاتھ سے اس کی شرٹ لیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جلدی جلدی اس کی شرٹ اتارتے ہوئے بولی یار لندن میں بھی جب تمہیں سخت بخار تھا تب بھی میں کیے تھے۔ یہ سب سن کر حیا نے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کمرے کی طرف آئی۔ آمنہ شاہزین خانزادہ کے بہت قریب کھڑی اس کے زخم کو دیکھ رہی تھی اور وہ شرٹ لیس تھا۔ شاہزین کی نظر حیا کے سرخ چہرے پر پڑی تو آمنہ کو خود سے دور کرتے ہوئے بولا آمنہ تم جاؤ، حیا کر دے گی۔ آمنہ نے بھی سامنے دیکھا تھا، حیا ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا شاہزین اب حیا ڈاکٹر تو نہیں ہے جو اچھے سے تمہاری بینڈیج چینج کرے، اور تمہارا زخم بھی گہرا ہے اس لیے میں ہی کر سکتی ہوں۔ شاہزین خانزادہ نظر حیا کے چہرے پر جمائے بولا ہاں لیکن میں حیا کو بتاتا رہوں گا۔ وہ آمنہ کو دور کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کہاں یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے دینا چاہتی تھی، اور وہ بھی حیا کے سامنے۔ حیا نے کہا نہیں مجھے بینڈیج کرنا نہیں آتا اور نہ ہی میں آپ کا زخم دیکھ سکوں گی۔ وہ کہتے ہی باہر کی طرف جانے لگی جب آمنہ نے کہا حیا تم چائے بنا دینا کیونکہ مجھے تو وقت لگ جائے گا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر کی طرف گئی تھی۔ شاہزین کو حیا کا جانا اچھا نہیں لگا، وہ رک بھی تو سکتی تھی اس کے ساتھ۔ وہ جلدی سے آمنہ سے بولا آمنہ ابھی چھوڑ دو مجھے اور تم جاؤ، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آمنہ اب کی دفعہ آرام سے پیچھے ہٹ گئی تھی کیونکہ حیا تو اب تھی ہی نہیں، اس لیے وہ یہ جانتی تھی کہ شاہزین اس کو اس کا بنا کسی رشتے کے قریب ہونا پسند نہیں ہے، اس لیے بولی اچھا اب میں بھی سونا چاہتی ہوں، تم آرام کرو۔ وہ کہتے باہر نکلی تھی۔ حیا وہاں سے نکلنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی اور اب شاہزین خانزادہ سے دور رہنے کا سوچ چکی تھی۔ جب میرا نہیں ہو سکتا تو مجھے بھی اس کے قریب نہیں جانا۔ وہ دروازہ لاک کرتے ہوئے بولی اور بیڈ پر گرنے کے انداز سے لیٹ گئی۔ آغا جان اس وقت آسیہ کے سامنے بیٹھے بولے آسیہ تم میری بات سنو اور اس پر عمل بھی کرو۔ تم کچھ وقت کے لیے شاہنواز خانزادہ کے سامنے بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی کشمالہ کے ساتھ بات نہیں کر سکتی ہو تو اسے ٹوکو یا پریشان مت کرنا۔ میں شاہنواز کو ان دنوں میں بالکل بھی یہاں سے غصے میں جانے کا رسک نہیں لے سکتا ہوں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ 2 دن بعد وہ سردار بننے والا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ نوشین سے انکار نہ کرے تو اس کے سامنے تم بھی میرے ساتھ کشمالہ کو قبول کرو گی۔ آسیہ نے آغا جان کو دیکھا پھر کہا ٹھیک ہے آغا جان، لیکن میں یہ صرف نکاح تک کروں گی، پھر اس کو یا مار دوں گی یا پھر اس حویلی میں قید کر کے شاہنواز کو یہی بتاؤں گی کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ جب وہ ملے گی ہی نہیں تو شاہنواز کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہے۔ اس وقت آسیہ اور آغا جان کے علاوہ فضیلت بھی یہ سب سن رہی تھی۔ وہ جو کمرے میں کام سے آئی تھی ان کی باتیں سن کر بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی اور الٹے قدموں بھاگی تھی۔ کشمالہ کو حویلی میں 2 مہینے ہو گئے تھے۔ اس دوران شاہنواز خانزادہ بہت دفعہ کام کی وجہ سے 2 دن یا کبھی 4 دن بھی وہ حویلی میں نہیں ہوتا تھا۔ تب کشمالہ آنا جان کے ساتھ ہی ہوتی۔ آسیہ اب بھی اسے دیکھ کر غصے سے چیخنا شروع کر دیتی تھی۔ تب کشمالہ ڈر کے مارے سب کچھ چھوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ ہاں اب وہ اپنے گھر جانے کا کبھی نہیں کہتی کچھ شاہنواز خانزادہ سے، بلکہ اب تو وہ روتی بھی نہیں تھی اس کے سامنے،
لیکن وہ جب بھی حویلی میں نہیں ہوتا وہ بہت اداس ہوتی تھی۔ معصوم سے کشمالہ کو شاہ نواز خانزادہ کے وجود کو اپنے ارد گرد محسوس کر کے ہی محفوظ لگتا تھا اپنا آپ۔ وہ پوری رات جاگ کر گزارتی تھی آسیہ کے ڈر سے۔ اب تو آنا جان اور حیا اسے شاہ نواز خانزادہ کے پسند کے مطابق رہنے کا بھی عادی کر چکے تھے، اور ابھی بھی آنا جان کشمالہ کو 2 دن سے ایک ہی لباس میں دیکھ کر بولی، کشمالہ آج شاہ نواز خانزادہ آنے والے ہیں، میں نے کہا تھا نا جب شوہر گھر آتا ہے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ کشمالہ نے آنا جان کو دیکھ کر کہا، نہا کر اچھے کپڑے پہن کر تیار ہونا چاہیے۔ کشمالہ نے جلدی سے کہا تو آنا جان اور حیا مسکرائی تھی، تو کیا تم اس پر آج عمل بھی کرو گی یا نہیں، کیونکہ وہ لوگ راستے میں ہی ہیں؟ کشمالہ نے کہا، ہاں آنا جان، لیکن ابھی مجھے حیا باجی کے ساتھ کچن میں بھی جانا ہے۔ آنا جان نے کشمالہ کو سمجھایا تھا کہ وہ حویلی کی بہو بیٹی کچن میں ملازموں کے ساتھ ضرور کھڑی ہوتی ہے کھانا بناتے وقت، اس لیے وہ بھی حیا کے ساتھ کچن میں دوپہر کے وقت ضرور رہتی تھی۔ حیا نے کہا، کشمالہ بس ابھی تم جاؤ اور اچھے سے تیار ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے کپڑوں کچن کی اسمیل آ رہی ہے، اور شاہ نواز زادہ بہت صفائی پسند ہے۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ آنا جان قیمتی لباس پہنے اور اپنے خاندانی زیور پہنے بالکل تیار تھی۔ آج فارس علی، ازمیر علی اور نوشین آنے والے تھے، بلکہ شاہ نواز خانزادہ کے ساتھ ہی آنے والے تھے، اور 2 دن بعد شاہ نواز خانزادہ کی سرداری کی رسم کرنی تھی، جس میں آغا جان کوئی بھی رکاوٹ نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے آسیہ کو بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ بھی خاموش رہے، اور دوسرا نوشین کے نکاح کے لیے بھی راضی کرنا تھا شاہ نواز کو۔ آج شاہ نواز خانزادہ 2 ہفتوں بعد گھر آنے والا تھا۔ حیا میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، آج میں ذرا سب بچوں سے ملوں گی، بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں سب، شادین کے ساتھ گاؤں والے بہت خوش ہیں، بڑی دعائیں دیتے ہیں۔ حیا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ سامان رکھوا دیا نا؟ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آنا جان سب کے لیے تحفے لے کر جا رہی تھی اور سب سے ملنے بھی جا رہی تھی۔ فارس علی فون پر بات کرتا ہوا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں پھنسائے، دوسرے سے فون کان سے لگائے باتوں میں مصروف تھا، جب اس کے عقب میں اسے ایک آواز سنائی دی، بات سنیں، آپ آگے کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن فارس علی نے نہیں سنا تھا، وہ ویسے ہی بات کر رہا تھا۔ ڈاکٹر انم کو بہت غصہ آیا تھا اسے بنا سنے آگے ہی جاتا دیکھ کر۔ دیکھیں میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اس دفعہ وہ زور سے بولی، آس پاس کی بہت سی خواتین اس کی طرف متوجہ ہوئی تھیں اور فارس علی کو دیکھ کر جلدی سے چہرے چھپائے تھے۔ انم نے ایک نظر پھر سے سب پر ڈالی اور غصے سے تیزی سے فارس علی کے سامنے کھڑی ہوئی۔ فارس علی کے چلتے قدم رکے تھے، ماتھے پر بل پڑے۔ انم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے فون چھینا اور زور سے زمین پر دے مارا، فون کی اسکرین ٹوٹ گئی تھی۔ فارس علی پہلے تو سمجھا نہیں، لیکن اپنے فون کا حشر دیکھ کر غصے سے چہرہ سرخ ہوا۔ انم کو دیکھا تھا۔ انم نے کہا، شرم نہیں آتی آپ کو؟ کب سے میں آپ کو بول رہی ہوں، لیکن آپ ہے کہ سن ہی نہیں رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بورڈ پر صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ مرد یہاں نہیں آ سکتے ہیں، لیکن نہیں، اس گاؤں کے مرد تو جاہل ہیں، آپ جیسے مردوں کی وجہ سے ہی پھر دشمنی لیکن نہیں، اس گاؤں کے مرد تو جاہل ہیں، آپ جیسے مردوں کی وجہ سے ہی پھر دشمنی شروع ہوتی ہے، اور کتنے ہی لوگ جان سے جاتے ہیں۔ وہ انتہائی تیز لہجے میں غصے سے بولی تھی۔ فارس علی مٹھیاں بینچے خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو یہاں ایک نظر ہی ڈال لیتے تو بھی شاید کچھ شرم آ جاتی تمہیں، لیکن نہیں، اپنے باپ دادا کا پیسہ ہی تو تم جیسوں کی طاقت ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی نہیں دیکھتے ہو کہ یہاں کسی کی بہن، بیٹی، بیوی ہوگی جس کے پردے کی خاطر ہی باہر سے صحیح راستے بدل لیا جاتا ہے۔ فارس خانزادہ
کہ یہاں تک بس ہوئی تھی۔ وہ دھاڑا، زبان سنبھال کر بات کرو مجھ سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ انم کہا اچھا تو کیا کرو گے؟ تو مجھے مارو گے؟ ہاں، جو یہاں آ سکتا ہے وہ عورت پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ ویسے بھی تم لوگوں کو بیویوں پر ہاتھ اٹھانا فرض اور عام سی بات ہے۔ فارس علی کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ اب وہ ایک قدم انم کے قریب ہوا۔ انم اسے اپنے قریب ہوتے دیکھ کر کچھ خوفزدہ ہوئی تھی، لیکن ظاہر نہیں کیا تھا۔ آس پاس بھی عورتوں میں بڑی عمر کی کچھ عورتیں انم کے قریب آئی تھیں اور کچھ آپس میں باتیں کرنے لگی تھیں۔ بڑا ہی بے شرم ہے، ڈاکٹر صاحبہ نے کتنا منع کیا لیکن وہ ویسے ہی کھڑا ہے۔ فارس علی نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ وہاں عورتیں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھیں۔ شور کی آواز سن کر شاہزادہ خانزادہ وہاں انا جان کو ہاتھ تھامے آ رہا تھا۔ وہاں کی عورتوں نے شاہزادہ خانزادہ کو دیکھ کر کچھ خاموش ہوئی تھیں۔ انم جلدی سے شاہزادہ خانزادہ کے قریب ہوئی۔ سر دیکھیے، یہ بے شرم انسان یہاں آیا ہے۔ میں نے کہا یہاں سب نے ہی اس کی باتیں سنی ہیں، لیکن اس میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ابھی وہ آگے کچھ بولتی کہ فارس علی نے دھاڑتے ہوئے کہا بکواس بند کرو اپنی، ورنہ اپنی بے شرمی کا اچھا ثبوت دیتے ہوئے ایک رکھ کے لگاؤں گا تمہیں۔ انم نے کہا اچھا تم لگاؤ گے اور میں آرام سے کھا لوں گی۔ شاہزادہ خانزادہ اور انا جان آنکھیں پھاڑے دونوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن فارس علی کا غصے سے برا حال دیکھ کر شاہزادہ نے جلدی سے کہا مس انم آپ پلیز خاموش ہو جائیں۔ انم نے جلدی سے کہا ارے نہیں، آپ خاموش مت ہو، یہ اپنے باپ دادا کے پیسوں پر اکڑتے ہیں بس، اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ابھی سردار شاہنواز خانزادہ کو نہیں جانتے۔ ہمارے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کرنے پر ان کا وہ حال۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتی کہ فارس علی شدید غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ شاہزادہ جلدی سے اس کے سامنے آیا۔ انا جان بھی آگے ہوئی۔ فارس علی نے شاہزادہ خانزادہ کو دھکیلا تھا۔ فارس میری بات سن، یہ تمہیں نہیں جانتی ہے ورنہ۔ فارس علی نے گور کر اسے دیکھا اور انا جان کے گلے لگا۔ فارس علی نے گور کر اسے دیکھا اور انا جان کے گلے لگا۔ میرا بچہ غصہ چھوڑ دے، یہ یہاں کی ڈاکٹر ہے اور تم تو جانتے ہو نا انا جان حویلی چلیں، آغا جان ناراض ہوں گے دیر کرنے پر، کیونکہ میں سیدھا آپ سے ملنے آیا ہوں۔ ہاں چلو، وہ بھی فارس علی کا غصے سے تپتا ہوا چہرہ دیکھ کر بولی۔ فارس علی نے ایک قہر بھری نظر انم پر ڈالی۔ وہ آنکھیں پھاڑے فارس علی کو دیکھ رہی تھی، فارس علی کے دیکھنے پر گڑبڑائی تھی۔ فارس علی نے شاہزادہ خانزادہ کو دیکھ کر کہا اس ڈاکٹرنی صاحبہ کو اگر میں نے پھر اس ہاسپٹل میں دیکھا تو یہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گی اور اس قتل کا گناہ تمہارے سر ہوگا۔ شاہزادہ خانزادہ ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر جذبات میں سر ہلایا۔ فارس علی انا جان کو لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ انم نے آہستہ سے کہا سوری سر، مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ کو جانتے ہیں، لیکن سر وہ بھی دیکھ کر نہیں چل رہے تھے، آپ نے ہی سختی سے منع کیا تھا کہ خواتین کی طرف کوئی مرد نہیں آنے دینا۔ شاہزادہ خانزادہ نے جھک کر فارس علی کا فون اٹھایا اور انم کو دیکھا۔ سر کیا آپ مجھے سچ میں یہاں سے نکال دیں گے؟ شاہزادہ نے کہا مس انم پلیز آپ اپنے پیشنٹ اٹینڈ کریں۔ انم نے جذبات میں سر ہلایا۔ وہ جانے لگی تو انم نے رک کر پوچھا سر ویسے یہ آپ کے بھائی ہیں؟ شاہنواز جو ایک بڑی عمر خاتون کے پاس گیا، رخ موڑ کر کہا نہیں، یہ میرا سر پھرا سالہ ہے، غصہ اس کے ناک پر ہوتا ہے۔ انم نے جذبات میں سر ہلایا اور جلدی سے وہاں سے گئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ اور نوشین اور ازمیر حویلی پہنچے تو آغا جان پہلے سے ہی وہاں آسیہ اور حیا میر علی کے ساتھ کھڑے تھے۔ ازمیر علی گاڑی سے اترا، سب سے پہلے آغا جان کے گلے لگا۔ میرے سویٹ آغا جان، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ آغا جان نے ایک ہاتھ اس کی کمر پر لگاتے ہوئے کہا
اس لیے میری اتنی منت کرنے کے بعد آئے ہو نا؟ ازمیر علی نے آغا جان کے گال کو چومتے ہوئے میرے میر علی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ارے آغا جان، آپ کے دوسرے سر پھرے پودے نے جو غلطی سے میرے بھائی ہیں، وہ اپنا کوئی پروجیکٹ ختم کرنے میں لگے تھے، اس کی بات پر سب مسکرائے تھے۔ نوشین سفید چادر اوڑھے زور سے آسیہ سے ملی تھی، پھر آیا کے گلے ملی تھی۔ اچھا جی ریڈرز، اگر اس ایپیسوڈ میں الفاظ کی غلطی ہو یا میرے وائس اوور میں کوئی شور شرابے ہوں تو پلیز اگنور کیجیے گا۔ میں بڑی مشکل سے ایک کونا ڈھونڈ کر بیٹھی ہوں جہاں پہ آواز تھوڑی کم ہو گھر والوں کی۔